دوستو چنگیز خان کا عروج اور زوال۔ چنگیز خان ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔ چنگیز خان جس کا اصل نام تموچن تھا 1162 میں منگولیا میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بچپن میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، جن میں اس کے والد کی موت اور قبائلی دشمنوں کا سامنا بھی شامل تھا۔ دوستو اس کے باوجود اس نے اپنی زبردست قیادت اور حکمت عملی اور غیر معمولی فوجی صلاحیتوں کی بنا پر دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کی۔ دوستو اس کا عروج اگر ہم دیکھیں تو چنگیز خان کا عروج اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس نے منگول قبائل کو متحد کیا۔ ایک متحد کرنے کے بعد قوت کے طور پر اس کو جمع کیا، اور اس وقت منگول قبائل چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ چنگیز خان نے نہ صرف انہیں متحد کیا بلکہ انہیں ایک مضبوط فوجی طاقت بھی بنا دیا۔ وہ ایک عظیم فوجی کمانڈر تھا اور اپنی جنگی حکمت عملیوں اور سفارتی صلاحیتوں کی بنا پر تیزی سے طاقتور ہوتا گیا۔ دوستو چنگیز خان کی جنگی مہمات کا آغاز چین سے ہوا۔ اس نے ایشیا اور جن سلطنتوں کو شکست دی اور چین کے بڑے حصے کو فتح کیا۔ اس کے بعد اس کی فوج نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا جو اس وقت ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ دوستو چنگیز خان کی فوج نے خوارزم سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے وسطی ایشیا اور روس کے وسیع علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو چنگیز خان کا سب سے بڑا کارنامہ نہ صرف اس کی فتوحات تھیں بلکہ اس کا منگول سلطنت کے اندر انتظامی نظام بھی تھا۔ اس نے ایک مضبوط اور منظم ریاست قائم کی جہاں قانون اور نظم و ضبط کا خصوصی خیال رکھا۔ چنگیز خان نے منگولوں کے درمیان اتحاد اور استحکام کو پیدا کیا اور نئے قوانین نافذ کیے جنہیں یاسا کہا جاتا تھا۔ اس نے مواصلات اور تجارت کو فروغ دیا اور سلک روڈ کو محفوظ بنایا، جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی روابط کو فروغ ملا۔ تو چنگیز خان کا زوال کی اگر ہم اس کی بات کریں تو چنگیز خان کی سلطنت نے وسیع علاقوں کو فتح کیا، لیکن اس کا زوال اس کی موت کے بعد شروع ہوا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے کچھ عرصہ تک اس وسیع سلطنت کو برقرار رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سلطنت میں اندرونی تنازعات اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ چنگیز خان کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مختلف علاقوں کے گورنر اور بادشاہوں نے خود مختاری حاصل کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں منگول سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کوبلائی خاندان کے دور میں منگول سلطنت کا زوال مزید واضح ہو گیا، خاص طور پر چین میں یوان خاندان کے خاتمے کے بعد۔ دوستو چنگیز خان کا عروج ایک تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا اور ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ اس کی فتوحات اور حکمرانی نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا اور مشرق اور مغرب کے درمیان روابط کو فروغ دیا، لیکن اس کا زوال بھی اتنا ہی اہم تھا۔
جو اس کی وسیع سلطنت، وسیع حجم اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے آیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، لیکن اس کی فتوحات اور اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔